السلام علیکم دوستو آج جو سبق ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ قصص النبیین حصہ دوم سے ہے، اسی کا یہ پارٹ ہے بعد عادن، یعنی قوم عاد کے بعد اس میں قوم سمود کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقۃ سمود، قوم سمود کی اونٹنی۔ ناقتن کے معنی اونٹنی، یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ ناقۃ سمود، قوم سمود کی اونٹنی، بعد عادن، قوم عاد کے بعد۔ ورثت سمود عادن، قوم سمود وارث ہوئی قوم عاد کی۔ ورث یرث معنی وارث ہونا، وارث بننا۔ ورثت یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ورثت سمود عادن، قوم سمود وارث بنی قوم عاد کی۔ کما ورثت عاد، جیسا کہ قوم عاد وارث بنی تھی قوم نوح کی۔ کما کے معنی جیسا، یہاں پر بھی ورثت یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ کما ورثت عاد، جیسا کہ قوم عاد وارث بنی تھی امت نوح، قوم نوح کی، یعنی امت نوح کی۔ وکانت سمود علی اثر عاد، اور قوم سمود تھی، کان یکون ہونا یا تھا تھی کے معنی آتا ہے۔ وکانت سمود، قوم سمود تھی، علی اثر عاد، قوم عاد کے نقش قدم پر۔ اثر کے معنی یہاں پہ نقش قدم پر، یعنی اسی کے نقش قدم پر قوم سمود بھی چل رہی تھی۔ وکانت سمود علی اثر عاد، اور قوم سمود قوم عاد کی نقش قدم پر تھی۔ کما کانت عاد، جیسا کہ قوم عاد تھی، علی اثر امت نوح، قوم نوح کے نقش قدم پر۔ علی اثر امت نوح، قوم نوح کے نقش قدم پر جیسا کہ قوم عاد تھی۔ وکانت ارض سمود ایضا ارضا جمیلۃ خضراء، اور قوم سمود کی زمین، ارض سمود یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کانت کا اسم ہے، اور قوم سمود کی زمین بھی ارضا جمیلۃ خضراء، خوبصورت اور ہری بھری تھی۔ ارضن کی صفت ہے جمیلۃ خضراء، یعنی ہری بھری اور خوبصورت زمین، ایضاً کے معنی بھی۔ وکانت ارض سمود، اور قوم سمود کی زمین بھی تھی ارضاً جمیلۃ خضراء، خوبصورت اور ہری بھری سرزمین۔ فیہا بساتین، اس میں باغیچے ہیں۔ بساتین باغیچہ کہتے ہیں، بستان جمع بساتین، اس کے معنی باغات، باغیچہ۔ فیہا بساتین، جس میں باغیچے تھے، وعیون، اور چشمے تھے، وجنات، اور ایسے باغات تھے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری تھی، جرا یجری بہنا، جاری ہونا۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات تھے جس کے نیچے سے نہریں جاری تھی۔ وکانت سمود کعاد فی العمارۃ والزراعۃ وفی کثرۃ البساتین، اور قوم سمود قوم عاد کی ہی طرح تھی۔ وکانت سمود، اور قوم سمود تھی، کعاد قوم عاد کی طرح، فی العمارۃ عمارت بنانے میں، عمارت سازی کرنے میں، والزراعۃ اور کھیتی باڑی میں، وفی کثرۃ البساتین، اور بہت سارے باغیچے کے اعتبار سے، یعنی ان کے پاس بھی بہت سارے باغات باغیچے تھے۔ کانت کا جو اسم ہے وہ سمودو ہے، یعنی وکانت سمود کعاد، اور قوم سمود قوم عاد کی طرح تھی، عمارت بنانے میں اور کھیتی باڑی کرنے میں، وفی کثرت البساتین، اور کثرت بساتین کے اعتبار سے، یعنی بہت سارے باغیچے کے اعتبار سے۔ وفاقوہم فی العقل والصناعۃ، اور وہ لوگ فوقیت لے گئے۔ فاق یفوق فوقاً معنی ہوتا ہے فوقیت لے جانا، کسی سے آگے بڑھ جانا۔ فاقو میں جو ہم ضمیر ہے وہ مراد ہے قوم سمود، اور جو یہ ضمیر مفعول لگ کے آئی ہے یہ قوم عاد مراد ہے۔ وفاقوہم، اور وہ لوگ ان سے فوقیت لے گئے، یعنی قوم سمود قوم عاد سے فوقیت لے گئی، آگے بڑھ گئی، فی العقل عقل میں، والصناعۃ اور کاریگری میں۔ فکانوا ینحتون، تو وہ لوگ تراشتے تھے۔ نحت ینحت معنی ہوتا ہے تراشنا، ینحتون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ فکانوا ینحتون، تو وہ لوگ تراشتے تھے، من الجبال پہاڑوں سے،
بیوتن واسعتن جمیلتن، خوبصورت اور وسیع و عریض گھر۔ بیوتن کی صفت ہے، واسعتن جمیلتن، بیوتن واسعتن جمیلتن، خوبصورت اور وسیع و عریض گھر وہ لوگ پہاڑوں سے تراشتے تھے۔ وینقشون، اور وہ لوگ نقش و نگار کرتے تھے۔ نقش ینقش معنی ہوتا ہے نقش و نگار کرنا، وہ لوگ نقش و نگار کرتے تھے۔ فی الحجارتی، پتھروں میں، نقوشن بدیعتن، انوکھا نقش و نگار، بدیعتن معنی انوکھا، اور وہ لوگ انوکھا نقش و نگار پتھروں میں کرتے تھے۔ وقد لان لهم الحجر بعقلهم وصناعتهم، اور ان لوگوں کے لیے پتھر نرم پڑ گیا تھا۔ لانا یلینو معنی ہوتا ہے نرم پڑ جانا۔ وقد لان لهم الحجر، اور ان لوگوں کے لیے پتھر نرم پڑ گیا تھا۔ بعقلهم، ان لوگوں کی عقل کی وجہ سے، ان لوگوں کی ذہانت کی وجہ سے۔ وصناعتهم، اور ان لوگوں کی کاریگری کی وجہ سے۔ فیصنعون به، تو وہ لوگ اس کے ذریعے سے بناتے تھے۔ بہی میں جو ضمیر ہے وہ مراد ہے الحجر، یعنی پتھر کے ذریعے۔ فیصنعون به، تو وہ لوگ اس پتھر کے ذریعے سے بناتے تھے۔ ما یصنع الانسان، وہ چیز جو انسان بناتا ہے، بالشمع، موم کے ذریعے، یعنی جس طرح موم پگھل جاتا ہے اسی طرح ان لوگوں کے لیے پتھر پگھل جاتا تھا، بالکل نرم پڑ جاتا تھا، وہی بات بتا رہا ہے۔ فیصنعون به، تو وہ لوگ اس کے ذریعے یعنی پتھر کے ذریعے وہ چیز بناتے تھے۔ ما یصنع الانسان، جو چیز انسان بناتا ہے، بالشمع، موم کے ذریعے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ، اور جب کوئی انسان داخل ہوتا ان کے شہر میں۔ اذا فعل ماضی میں داخل ہے، اور اس کا یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل ماضی پہ اذا داخل ہوتا ہے تو وہ مضارع کے معنی میں، مستقبل کے معنی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ، اور جب انسان کوئی داخل ہوتا، مدینتہم، ان لوگوں کے شہر میں، رأى عجبا، تو وہ عجیب و غریب دیکھتا، یعنی کچھ الگ اور انوکھا دیکھتا۔ رأى قصورا عظیمتا، بلند اور عظیم الشان محلات وہ دیکھتا۔ قصر جمع قصور محل، اور عظیمتا یہ صفت ہے قصور کی، اس کے معنی یعنی عظیم، یعنی بہت بڑا کر سکتے ہیں، عظیم الشان۔ رأى قصورا عظیمتا، عظیم الشان محلات دیکھتا۔ کالجبال، پہاڑوں کی طرح۔ کأنما بناها الجن، گویا کہ اس کو جنات نے بنایا ہو۔ بنا یبنی کے معنی ہوتا ہے بنانا، الجن بنا کا فاعل ہے، ہا جو ضمیر لگ کے آئی ہے مراد ہے قصوراً۔ کأنما بناها الجن، گویا کہ اس یعنی ان محلات کو جنات نے بنایا ہو۔ ورأى ازہارا جمیلتا فی الجدران، اور وہ دیکھتا، رأى یرا دیکھنا، اس کا تعلق وہیں سے ہے، یعنی وَإِذَا رأى، یعنی وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَى عَجَبًا وَرَأَى أَزْهَارًا جَمِيلَةً، وہیں سے اس کا تعلق ہے۔ وَرَأَى، اور وہ دیکھتا، أَزْهَارًا جَمِيلَةً، خوبصورت پھول اور پودے۔ زہر جمع ازہار، اس کے معنی پھول، خوبصورت پھول وہ دیکھتا۔ فی الجدران، دیواروں میں، جدران دیوار کو کہتے ہیں، دیواروں میں وہ خوبصورت پھول دیکھتا۔ کأنما انبتها الربیع، گویا کہ اس کو موسم ربیع نے اگایا ہو۔ انبت ینبت معنی ہوتا ہے اگانا، الربیع موسم ربیع کو کہتے ہیں۔ کأنما انبتها الربیع، گویا کہ اس کو موسم ربیع نے اگایا ہو۔ وقد فتح اللہ علی ثمود برکات من السماء والارض، اور اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا، فتح یفتح کھولنا، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا علی ثمود، قوم ثمود پر، برکات من السماء، آسمان کے برکات کو، والارض، اور زمین کے برکات کو، یعنی زمین و آسمان سے برکات کو قوم ثمود پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا۔ وقد فتح اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا، علی ثمود، قوم ثمود پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کو، یعنی ہر چیز کے لیے، ہر چیز کو ان کے لیے آسان کر دیا تھا۔ وقد فتح اللہ علی ثمود، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا قوم ثمود پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کو۔ جادت لہم السماء بالامطار، تو ان کے لیے آسمان نے سخاوت کیا
بالامطاری بارش کے ذریعے، یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے۔ جاد یجود کے معنی اصل معنی ہوتا ہے سخاوت کرنا، تو یہ ایک محاورہ استعمال کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یعنی آسمان سے بہت زیادہ بارش ہوئی، یعنی آسمان نے بہت زیادہ بارش برسایا۔ جادت لہم السماء بالامطار، کہ ان کے لیے آسمان نے سخاوت کیا، بالامطار بارش کے ذریعے، یعنی آسمان سے بہت زیادہ بارش ہوئی۔ وجادت لہم الارض، اور ان کے لیے زمین نے سخاوت کیا، بالنبات پیڑ پودوں کے ذریعے، والازہار اور پھول کے ذریعے، یعنی زمین سے بہت زیادہ پیڑ پودے اور پھول اگے۔ وجادت لہم، اور ان کے لیے سخاوت کیا، البساطین باغیچوں نے، یہاں پر بھی محاورہ ہے، یعنی وجادت لہم البساطین، اور ان کے لیے باغیچوں نے سخاوت کیا، بالفواکہ میوے کے ذریعے، والاسمار اور پھل کے ذریعے، یعنی ان کے باغیچوں سے باغات سے بہت زیادہ پھل اور میوے اگے۔ وبارک اللہ لہم فی الرزق والاعمار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برکت دی، فی الرزق رزق میں، والاعمار اور عمروں میں، عمر جمع اعمار، اس کے معنی عمر۔ وبارک اللہ لہم فی الرزق والاعمار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برکت دی رزق میں اور ان کی عمر میں۔